الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقد جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حج اسلام کا ایک فریضہ ہے اور ہمارا دین قربانیوں سے عبارت ہے۔ یوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اور وہ سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دمبے کے ذریعے ان کو فدیہ میں چھڑا لیا، تو وہ سنت ہم جاری رکھتے ہیں۔ اندر یہ عزم ہوتا ہے کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مال کی قربانی، وقت کی قربانی دیں گے، اور اگر جان کا موقع آیا تو جان کی قربانی دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم عمرہ پر گفتگو کریں گے۔ حج اور عمرہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ حج تو مخصوص ایام میں ہوتا ہے، لیکن عمرہ سال میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور عام طور پر جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو عام طور پر وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی عمرہ کی نیت کر کے وہ احرام باندھتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے وہ طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، وہ حلق کر کے یا تقصیر کرا کے وہ اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ 8ویں تاریخ یعنی یوم الترویہ اس دن وہ پھر احرام باندھتے ہیں حج کے لیے۔ تو عمرہ کی کیا فضیلت ہے اور عمرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمرہ کے بارے میں غیر معمولی ہے، اور عمرہ کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ عمرہ کہتے ہیں زیارت کی نیت سے مسجد حرام جانا اور مکہ میں جو مناسک ہیں اس کو ادا کرنا، اور وہ مناسک جو خاص ہیں وہ طواف ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے اور حلق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو مکمل کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو اس کے درمیان چیزیں ہوتی ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، یہ ان کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور، اور وہ حج جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا سوائے جنت کے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان آدمی اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے اس سے، اور اس کی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو حج مبرور ہے، یعنی وہ حج جس کو اللہ رب العزت قبول فرما لے، تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے، آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، غزوے میں شریک ہونے والے، اور حج کرنے والا شخص اور عمرہ کرنے والا، یہ سب کیا ہیں؟ وفد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پاس جانے والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ وسألوہ فاعطاہم، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اسے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جہاد کرنے والے اور حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ سب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا اور یہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہمارے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب یہ کچھ مانگتے ہیں تو ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ تو جب بھی یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا گویا کہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت
جو بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کی جو حرکت ہے، بیت اللہ کا جب وہ طواف کرتا ہے تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے، ولم یرفع قدمن، کوئی قدم وہ نہیں اٹھاتا، ولم یدع اخرى، اور دوسرا قدم نہیں رکھتا، الا کتب اللہ له حسنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، وحط عنہ بہا خطیئۃ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک غلطی اس کی مٹا دیتے ہیں، ورفع له بہا درجہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے، آپ فرماتے یہ ہیں کہ طواف کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر کے اس کا غیر معمولی ثواب ہے۔ اب آدمی جب جاتا ہے عمرے کی نیت سے تو سب سے پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ طواف کرتا ہے۔ یہ جو نیت کرتا ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو عمرہ کی نیت کر کے جب جاتا ہے تو یہ تلبیہ اس وقت تک پڑھتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ مطاف میں داخل ہو کر کے طواف نہ شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک غلطی اس کی مٹا دیتے ہیں، اور ایک درجہ اس کا بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ یوں تو ہر مہینے میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے، اس حج کے برابر ہے جو میرے ساتھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور وہ حج حجۃ الوداع ہے، تو گویا کہ کوئی شخص اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کیا ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمرہ کا غیر معمولی ثواب ہے اور اس کی غیر معمولی اہمیت اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو پے در پے کیا کرو، یعنی حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ فإن متابعۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان متابعت کرنے سے، اس کو بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تنفی الذنوب بالمغفرہ، کہ یہ برائیوں کو یہ جھاڑ دیتی ہیں اور مغفرت اللہ رب العزت کی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے آگ لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے اور اس کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے گناہ اللہ رب العزت کے دور ہو جاتے ہیں۔ فإن متابعۃ بینہما تنفی الذنوب بالمغفرہ، تو ان کے درمیان یعنی حج عمرہ بار بار کرنے سے گناہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اگر ہو گئے ہیں، بندے کے جو گناہ ہیں وہ مغفرت کے ذریعے اس کو گویا اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، جیسے کہ آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور آتا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا کہ یہ جو عمرہ کر رہی ہیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے عمرہ کے سلسلے میں کہا کہ تمہارے لیے اس میں اجر ہے، اس میں جتنا تمہیں تھکان ہوگی اور اس میں جتنا تم خرچ کرو گی اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز اجر اللہ رب العزت تمہیں دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور آتی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ قال علیہن جہاد لا قتال فیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، جس میں تلوار چلانا نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ جہاد حج اور عمرہ ہے۔ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ جہاد ہی کا درجہ رکھتا ہے، اور ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے۔ آدمی جاتا ہے، محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سفر کے صعوبتیں برداشت کرتا ہے، مناسک ادا کرتا ہے، تو گویا اس میں قتال کے علاوہ ساری چیزیں ہیں، اور کہا کہ عورتوں کے لیے ایک ایسا جہاد یہ ہے جس میں قتال نہیں ہے، تو حج عمرہ اگر عورتیں کرتی ہیں تو ان کو جہاد کا ثواب انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ جو حجاج ہیں اور عمرہ کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو حاضر ہوئے، تو ان دعوہ اجابہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہا،
وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اس روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، اِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی، اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ محترم ناظرین کرام، عمرہ اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد پروانوں کی طرح وہ طواف کرتا ہے، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ادا پسند آتی ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کس طرح سے یہاں اس وقت سعی کی تھی، دوڑ لگائی تھی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پریشان حال تھے اور توشہ ختم ہو گیا تھا اور پانی ختم ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے حلق اور تقصیر کے بعد وہ عمرہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کو پسند فرماتے ہیں، اور وہاں عمرہ کے لیے جو شعار بتایا گیا ہے وہ تلبیہ بتایا گیا ہے۔ چونکہ تلبیہ میں خالص توحید ہے، اس لیے اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور تلبیہ کو یاد کر کے اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور عمرہ کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں اور عمرہ کی جو تفصیلات ہیں اس پر ہم انشاءاللہ یہاں گفتگو جاری رکھیں گے۔
عمرہ کے سلسلے میں جو اسلام میں فضیلت ہے اور اس کا مقام ہے اس پر ہم گفتگو یہاں کر رہے ہیں۔ اب ایک بات اور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حج تو فرض ہے انسان پر زندگی میں ایک بار، عمرہ بھی کیا فرض ہے انسان پر یا وہ سنت ہے؟ تو علماء کا جو اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ان کا تقریباً جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور بعض لوگ اس کو واجب بھی کہتے ہیں جس کے پاس گنجائش ہو، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن العمرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے بارے میں پوچھا گیا، اواجبۃ ہی، کیا یہ واجب ہے؟ قال اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ وَأَن تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ، اور تم عمرہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دیکھیے یہ روایت، اس روایت میں بہت صاف یہ بات ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عمرہ واجب ہے، یعنی فرض ہے، ضروری ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الا ہے کہ تم عمرہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو عمرہ کرنا یہ بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہونے کی جس کے پاس استطاعت ہے عمرہ اسے کرنا چاہیے، اور اس کا ثواب غیر معمولی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول، کہتے ہوئے، الحج جہاد، حج جہاد ہے اور یہ فرض ہے، والعمرۃ تطوع، اور عمرہ نفل ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ عمرہ کے ارکان کیا ہیں؟ عمرہ آدمی کرنے جاتا ہے تو کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹی تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز ہے احرام، جیسا میں نے حج کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ احرام باندھنا ضروری ہے، اور احرام کے لیے مردوں کے لیے 2 کپڑے ہوں گے بغیر سلے ہوئے، اور 2 چادریں ہوں گی، وہ ایک پہنی جائے گی، ایک اوڑھی جائے گی۔ اور عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا، ان کا جو اپنا کپڑا سلا ہوا ہے وہی وہ پہنیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ جب آدمی احرام پہن لیتا ہے تو سر نہیں ڈھک سکتا۔ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب احرام وہ گویا نیت کر لیں گی اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں، تو پھر چہرہ ڈھکنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، الا کہ کوئی غیر محرم اگر آ جائے تو وہ پردہ ضرور کریں گی، لیکن ان کا جو نقاب ہے یا ان کا جو چہرہ ڈھکنے والا کپڑا ہے وہ ڈائریکٹ چہرے پر نہیں لگنا چاہیے۔ اسی لیے اب یہ طریقہ ایجاد ہے، یہ طریقہ بنا ہوا ہے کہ ایک کوئی بینڈ ٹائپ چیز ہوتی ہے کہ جس کے آگے سے وہ کپڑا لٹکتا ہے، چہرے پر ڈائریکٹ نہیں لگتا، تو اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ احرام رکن اول ہے، احرام کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا رکن ہے طواف۔ آدمی جب بیت اللہ پہنچے تو سب سے پہلے وہ طواف کرے۔ طواف کرنے کے بعد تیسرا جو رکن ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ سعی طواف کے بعد ہی ہوگی، اس سے پہلے یعنی طواف سے پہلے سعی نہیں ہوگی۔ تو آدمی طواف کرے، اس کے بعد سعی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حلق کرائے۔ حلق یا تقصیر، سر اپنا مڑوا لے، یا اس کے علاوہ اگر سر نہیں مڑوانا چاہتا تو تقصیر کرے، بال ترشوا لے۔ یہ 4 ارکان ہیں، اگر کوئی شخص ان کی ادائیگی کر لیتا ہے تو گویا اس کا عمرہ انشاءاللہ العزیز مکمل ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، مسجد نبوی کی جو زیارت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اور وہاں پر درود و سلام پڑھنا، اور مسجد نبوی میں حاضری دے کر کے وہاں نماز پڑھنا، یہ نہ تو حج کے رکن میں سے ہے اور نہ ہی عمرہ کے رکن میں سے ہے۔ عام طور پر آدمی جب وہاں جاتا ہے، اور خاص طریقے سے بر صغیر ہند و پاک کے لوگ جب جاتے ہیں، تو یا مختلف جگہوں سے دنیا کے جب لوگ آتے ہیں دور دراز کے، تو جب وہ حج کرنے پہنچتے ہیں یا عمرہ کرنے پہنچتے ہیں تو یہ بات بڑی ہی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جب یہاں آ گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت بھی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پیش کر دیں، پتہ نہیں کب موقع ملے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ہی مسجد دنیا میں ایسی ہیں کہ جہاں سفر کی نیت کی جا سکتی ہے اور وہاں پر آدمی سفر کر کے وہاں زیارت کے لیے جا سکتا ہے۔ ایک تو مسجد حرام ہے، اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ محترم حضرات کرام، عمرہ کی جو شرائط ہیں ان پر بھی سرسری نظر ڈال دینا ضروری ہے۔ عمرہ کے شرائط میں جیسا کہ حج کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، تقریباً وہی شرائط یہاں بھی موجود ہیں، یعنی آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے آدمی کا عاقل ہونا ضروری ہے، اور پھر بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔
کہ آدمی بالغ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آزاد ہو، غلام اگر ہے تو اس پر گویا کہ عمرہ کے شرائط نہیں پورے ہوتے، عمرہ اس پر ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے استطاعت کے سلسلے میں یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا جو بات حج کے سلسلے میں کہی گئی ہے، استطاعت ہو آدمی کے پاس پیسے ہوں، آدمی کے پاس یہاں تک آنے کے لیے جو مصارف ہیں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، پھر اس کے پاس گھر پر لوگ موجود ہیں تو گھر پر جو لوگ موجود ہیں ان کے نان نفقے کا انتظام ہو، ان کے رہنے سہنے کا معاملہ ہو، اور آدمی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی صحت اچھی ہو، راستہ پر خطر نہ ہو، راستے میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جان مال کا خطرہ ہو وغیرہ، یہ ساری چیزیں استطاعت میں آتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمرہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن مجید میں جو اس کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمرہ کرنا ایک غیر معمولی چیز ہے، اس کا ثواب بھی غیر معمولی ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی افزائش فرماتے ہیں اور اس کو اپنے یہاں رتبہ دیتے ہیں اور اس کے ثواب کو اس کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ چیز اگر بندے کو حاصل ہو جائے تو دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جنت جو بنائی اور سنواری گئی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ رتبے بلند ہے، جسے مل جائے فخر کی بات ہے، اور اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، ہم تمام کو اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں نکھار پیدا نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کے جو مقاصد ہیں اور اس کا جو مطلوب ہے وہ اگر اس کی زندگی میں نہ آئے تو پھر جانا آنا، پیسے لگانا، یہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نمازیں رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں تو گویا وہ رات جاگتے ہیں، اور وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے صرف ان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنا نصیب ہوتا ہے، تو ان کی نماز بھی منہ پہ مار دی جاتی ہے اور ان کا روزہ بھی بھوک پیاس کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ ان کو ملتا نہیں۔ وجہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے نیت خالص نہیں کرتا آدمی، ایک سوئی نہیں ہوتی، دکھاوا اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی نے حج کر لیا، فلاں آدمی نے عمرہ کر لیا، اور آدمی بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو حاجی کہا جائے، اس کو جناب عمرہ کہنے والا کہا جائے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس سلسلے میں ہم تمام کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمرہ کے سلسلے میں ایک بات جو بہت اہم آ گئی ہے وہ یہ کہ رمضان کا جو عمرہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کے عمرے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ میرے ساتھ جو حج کرنا ہے اس کے برابر۔ تو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کی روشنی میں اور اسی کا اثر ہے کہ پوری دنیا سے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، اور اس کی تعداد تقریباً رمضان میں اتنی ہی ہو جاتی ہے جتنا کم و بیش حج میں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ حج کا جو ثواب ہے وہ اللہ رب العزت رمضان میں عمرہ کرنے پر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس سلسلے میں آدمی کو عمرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ ایک اور پہلو ہے جس پر بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہر سال عمرہ کرتے ہیں اور عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت پڑھی جائے، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 ہی مرتبہ عمرہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی جو سیرت ہے وہ یہ کہ اس میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایک ریکارڈ بنانے کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ۔ ہمارے اسلاف ان میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ روایتیں ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ مثالیں ہیں کہ انہوں نے بہت سارے جو اور کام تھے اس کو بھی انہوں نے کیا ہے، اور ایک توازن برتا ہے۔ یعنی وہ عمرہ کر سکتے تھے لیکن کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کوئی بچی پریشان ہے، کسی کے گھر میں مفلوق الحال لوگ ہیں، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے مدد کر دیا۔ یا دین اسلام کی کوئی ضرورت اور آ گئی تھی جس کو فنڈنگ کرنا، جس کو پیسہ دینا بہت ضروری تھا، تو انہوں نے عمرہ نہیں کیا بلکہ اس میں دے دیا۔ تو غربا ہیں، مساکین ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، مستحقین ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ کبھی کبھی ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو آدمی ہر سال عمرہ کرنے کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ کی ان بندوں کی خبرگیری پر بھی خرچ کر دیتا ہے تو اسلاف کی رائے یہ بنتی ہے اور ان کا نمونہ بھی بنتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، کہ یہ کام بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کام کو بھی کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، عمرہ کے سلسلے میں بہت تفصیلی باتیں ہم نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو عمرہ کرنے
اور اس کے جو فیض و برکات ہیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔